بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا راز جسے سننے کے بعد دو غریب لڑکوں کی جان خطرے میں پڑ گئی، مگر اسی راز نے ان کی تقدیر بھی بدل دی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سمندری شہر میں سلیم نام کا لڑکا نوجوان آ پہنچا۔ سلیم نہ کسی گھر کا مالک تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جہازوں میں چھپ کر سفر کرتا اور قسمت کے سہارے زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن شہر کی گہما گہمی میں اس کی ملاقات حمزہ نامی ایک لنگڑے لڑکے سے ہوئی۔ حمزہ سڑک کے کنارے بیٹھا لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ اتفاق سے اسی دن سلیم ایک مشکل میں پھنس گیا اور حمزہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کی۔ یہی واقعہ دونوں کی دوستی کا آغاز بن گیا۔ جب دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو حمزہ نے اپنی زندگی کی درد بھری کہانی سنائی۔ اس کا باپ دنیا سے جا چکا تھا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ نہایت سخت دل انسان تھا۔ وہ حمزہ سے بھیک منگواتا، ساری کمائی خود رکھ لیتا اور ماں بیٹے کو معمولی غلطی پر بھی ڈانٹتا اور مارتا تھا۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھیں، مگر حمزہ کی بے بسی نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ اسی دن اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کو اس زندگی سے نکالے گا۔ اگلے چند ہفتوں میں دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ روزانہ ملتے، مستقبل کے خواب دیکھتے اور بہتر زندگی کی باتیں کرتے۔ ایک رات سلیم نے حمزہ سے کہا، اگر ہم یہاں رہے تو شاید ہماری زندگی کبھی نہ بدلے۔ کیوں نہ قسمت آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر چلیں؟ حمزہ نے اپنی ماں کے بارے میں سوچا، بہت تردد کیا، لیکن آخرکار ہمت کر کے سلیم کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ اسی رات دونوں بندرگاہ پہنچے اور ایک بڑے تجارتی جہاز کی نجاتی کشتی میں چھپ گئے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جہاز سمندر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ پہلے چند دن مشکل گزرے، کبھی بھوک ستاتی، کبھی سمندر کی تیز لہریں خوفزدہ کر دیتی، مگر دونوں دوست ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ راتوں کو وہ مستقبل کے خواب دیکھتے اور سوچتے کہ شاید اللہ ان کے لیے کوئی بہتر راستہ کھول دے۔ ایک رات جب پورا جہاز خاموش تھا، دونوں نے اپنے اوپر کھڑے دو آدمیوں کی گفتگو سنی۔ وہ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے، لیکن ہر لفظ خطرناک تھا۔ وہ ایک خفیہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور تاجر عبد الرحمن تھا اور دوسرا اس کا ساتھی جابر۔ دونوں قزاقوں کے ساتھ مل کر جہاز میں موجود تمام تاجروں کا سونا لوٹنے والے تھے۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہمیں کسی کو بتانا چاہیے، اس نے سرگوشی کی، لیکن سلیم جانتا تھا کہ اگر انہوں نے غلط قدم اٹھایا تو کوئی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اگلے دن اچانک سمندر میں ہنگامہ مچ گیا۔ قزاقوں نے جہاز پر حملہ کر دیا۔ تاجر خوفزدہ ہو گئے، ملاح ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کچھ ہی دیر میں سونے سے بھرے صندوق قزاقوں کے قبضے میں چلے گئے۔ سب لوگ یہی سمجھے کہ یہ عام ڈاکہ تھا، مگر سلیم اور حمزہ جانتے تھے کہ یہ سب سے پہلے طے شدہ منصوبہ تھا۔
جب جہاز دوسرے شہر پہنچا تو دونوں نے خاموشی سے عبد الرحمن کا پیچھا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی نگرانی کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ سونا ایک پرانے گودام میں چھپایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسے تاجر سے رابطہ کیا جو بظاہر نیک اور شریف لگتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کے برعکس نکلی، وہ بھی سازش میں شریک تھا۔ اس شخص نے دھوکے سے حمزہ کو اپنے گھر بلایا اور اپنے آدمیوں سے اس کو باندھ کر گودام میں قید کروا دیا۔ جب سلیم نے اپنے دوست کو قید ہوتے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو حمزہ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ سیدھا شہر کے کوتوال کے پاس پہنچا۔ پہلے تو کوتوال نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، لیکن سلیم نے بڑی ذہانت سے اسے قائل کیا۔ اس نے کہا، اگر اصل مجرم فرار ہو گیا تو کل پورا شہر آپ کو ذمہ دار سمجھے گا۔ یہ بات سن کر کوتوال چونک گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو جمع کیا اور سلیم کی رہنمائی میں گودام کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازہ توڑا گیا۔ اندر حمزہ بندھا ہوا تھا۔ قریب ہی سونے سے بھرے صندوق پڑے تھے۔ جب صندوق کھولے گئے تو ان پر مختلف تاجروں کی مہریں موجود تھیں۔ اب حقیقت کسی سے چھپی نہ رہی۔ اسی رات عبد الرحمن، جابر اور ان کے تمام ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اگلی صبح پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی، جن تاجروں نے اپنی دولت کھو دی تھی انہیں ان کا سونا واپس مل گیا۔ ہر طرف سلیم اور حمزہ کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ شکر گزاری کے طور پر تاجروں نے دونوں کو انعامات اور سونے کے سکے دیے، لیکن حمزہ کے دل میں سب سے پہلی خواہش اپنی ماں سے ملنے کی تھی۔ چنانچہ دونوں دوست اپنے پرانے شہر واپس لوٹے۔ حمزہ نے اپنی ماں کو ظالم زندگی سے نجات دلائی اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر ایک چھوٹی سی دکان قائم کی۔ وہ دیانت داری اور محنت سے کام کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی دکان شہر کی کامیاب ترین دکانوں میں شمار ہونے لگی۔ ایک شام دونوں دوست بندرگاہ کے کنارے کھڑے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ سلیم مسکرایا اور بولا، اگر ہم اس رات جہاز میں نہ چھپتے تو شاید آج بھی وہیں ہوتے جہاں پہلے تھے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بعض اوقات زندگی کی سب سے مشکل راتیں ہی انسان کو اس کی سب سے روشن صبح تک پہنچاتی ہیں۔ دونوں خاموشی سے سمندر کو دیکھتے رہے، جبکہ سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ مشکلات انسان کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی ہیں۔ سچائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور جو شخص ہمت، صبر اور دیانتداری کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔